نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مسجد رسول پورہ کے ذمہ داران و مصلیان اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس دنیا کا بنانے والا اور اس کا خالق و مالک اللہ ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ موجود ہے. عربی زبان کا شعر ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور تن تنہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسی قومیں بھی آباد ہیں جو اس سب سے بڑی حقیقت کی منکر ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ خدا کے وجود کی بے شمار نشانیاں، پوری کائنات اس کے خالق اور مالک کے وجود کی گواہ ہے. ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی سورہ روم میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی یہ نشانی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا جس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور مہربانی کے جذبات پیدا کر دیے. آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے، دو اجنبی مرد و عورت جو پہلے ایک دوسرے سے ناآشنا تھے، اللہ کے نام پر جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے اور ان کے رشتوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ بعض مرتبہ نہیں، اکثر و بیشتر ان کی محبت کے آگے فطری محبت اور روحانی اور نسبی اور حقیقی رشتوں کی محبت مان پڑ جاتی. آپ دیکھیے کبھی موقع پڑے کہ یا تو بیوی کا ساتھ چھوٹے یا گھر والوں کا ساتھ چھوٹے تو شوہر نامدار بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتے، حالانکہ والدہ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، میں نے اس کو پالا پوسا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے اور آج یہ مجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اور جب نکاح ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چین و سکون عطا کرتے ہیں بغیر نکاح کے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. جو لوگ نکاح کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ ان کو یہ زندگی کی خوشگواری عطا کرتے ہیں. پورے گھر کا ماحول، پورے خاندان کا نظام خوشحال ہو جاتا ہے. لیکن کہیں کہیں معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بندہ پہلے پریشان تھا، بعد میں اور پریشان ہو گیا. گزشتہ ہفتے دارالفتہ میں ایک معاملہ آیا، پنچایت بیٹھی تو گھر کا سربراہ کہنے لگا جب سے یہ شادی ہوئی ہے گھر جہنم بن گیا ہے. ان کے جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر کا ماحول کتنا کشیدہ ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے جس چیز میں سکون رکھا بعض مرتبہ اسی چیز میں بعض لوگوں کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس فائدے کو حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے.
غلط طریقے سے کوئی چیز استعمال کی جائے تو وہ نفع کے بجائے نقصان دینے لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، نکاح کے فوائد اور فضائل بیان کیے، اور آپ نے ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار کر بتلایا کہ جب میری سنت نکاح پر عمل کرنا تو نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا یاد رکھا نکاح من سنتی، یہ بھول گئے کہ نکاح کے بعد کی زندگی نبی کے مطابق گزارنا یہ بھی سنت۔ تو جو لوگ نکاح کر لینے کے بعد اسلامی تعلیمات اور ہدایات کی پیروی کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو نکاح کا حقیقی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ من مانی زندگی گزارتے ہیں، اپنا بنایا ہوا نظام اس پر عمل کرتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ آج جب آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں گے تو ہر تیسرا یا چوتھا گھرانہ آپسی انتشار کا، ازدواجی مسائل کا شکار نظر آئے گا، اور بطور خاص ان گھروں میں زیادہ مسائل ہیں جہاں مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت لوگ رہتے ہیں، تمام لوگ اکٹھا رہتے ہیں، ایک ساتھ کاروبار ہے، ایک ساتھ رہائش ہے، ایک ساتھ کھانا ہے، ایک ساتھ خرچہ ہے، بظاہر پورا خاندان متحد نظر آتا ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ افراد خانہ کو ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے، بہو کو ساس سے شکایت ہے، ساس کو بہو سے شکایت ہے۔ اچھا، یہ ساس بہو کا مسئلہ، یہ مسئلہ کشمیر ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہ جلدی حل نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ خواتین کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بہو بنتی ہے تو ان کو ساس اچھی نہیں ملتی، اور جب وہی ساس بن جائے تو وہ ان کو بہو اچھی نہیں ملتی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، نند اور بھابھی کو ایک دوسرے سے شکوہ ہے۔ مولانا محترم تشریف لائے، میں انتظامیہ کی جانب سے ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ خیر و برکت بڑھ گئی جب آپ کے آئے قدم، آپ کی آمد بنی ہے وجہ تسکین جگر۔ ہم سب لوگوں کی یہ سعادت مندی ہے کہ عالم اسلام کی نامور دینی درسگاہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد زید مظاہری ندوی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم حضرت کی باتوں سے استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں عرض ہیں۔ تو افراد خانہ کو ایک دوسرے سے شکایت، اب وہی گھر جسے اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا وہی بے سکونی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کے چند اہم اور بنیادی حل تجویز کیے گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، رشتوں کا جب ہم انتخاب کریں، اپنے بچوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کریں، اسی وقت دینداری کو، اچھی سیرت اور اچھے اخلاق کو ترجیح دیں اور اس بنیاد پر رشتہ طے کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، فاظفر بذات الدین، جب دین کی بنیاد پر رشتہ طے کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پہلا راز ہے ازدواجی اور گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کا۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جب مجلس نکاح کا انعقاد کیا جائے اس وقت تو سادگی کا خیال رکھا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے، سنت کے مطابق مجلس نکاح کا انعقاد کیا جائے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں خرچ کم سے کم ہوگا اس میں برکت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ عین مجلس نکاح کے موقع پر بیجا رسوم و رواج کی انجام دہی برکتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنتی، بعد میں مسائل پیدا ہوتے۔ تو یہ دوسرا راز ہے۔ اور تیسرا راز یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے نوجوان سیکھیں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزاری جاتی۔ بیوی پہلے ہی سیکھے، ایک نوجوان لڑکی سیکھے کہ نکاح کے بعد میری ذمہ داری کیا ہوگی، میرے شوہر کے حقوق مجھ پر کیا عائد ہوں گے۔ شوہر بھی سیکھے کہ میری بیوی کے کیا حقوق مجھ پر عائد ہوں گے۔ جب حقوق کی ادائیگی کا علم ہوگا تو حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ دنیا بھر کے جھگڑوں اور اختلافات کا بہت بڑا سبب حق تلفی، سارے جھگڑے اور اختلافات حق تلفی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، بدسلوکی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور حق لینے سے زیادہ حق کی ادائیگی کا مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہر شخص کو یہ فکر ہوتی ہے میرا فلاں پر یہ حق باقی ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو لے کر فکر مند نہیں ہوتا کہ مجھ پر جو دوسروں کے حقوق ہے میں ادا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 11 نکاح فرمائے، اور بیک وقت سیرت کی کتابوں میں بیک وقت تو 9 بیویاں آپ کے نکاح میں موجود تھیں، اور تاریخ انسانی کی سب سے مصروف شخصیت آپ کی تھی، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت کے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ ساری بیویوں کے حقوق اس طرح ادا فرمائے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی بیوی نے کبھی آپ کے تعلق سے کوئی حق تلفی کی شکایت نہیں کی۔ اسی نبی کے امتی جن کی محض کتنی بیوی ہوتی؟ عام طریقے پر ایک بیوی ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے نا۔ کم خوش نصیب ہوتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو ہو، ایک ہی رہتی، لیکن اس ایک سے بھی پوچھ لیا جائے کیا حال ہے تو دیکھیے وہ کیسا شکایتوں کا انبار کھڑا کر دے۔ یہی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، جس کے اچھے اخلاق اور کردار کی گواہی اس کے گھر والے دے کے واقعی یہ شخص اچھا ہے۔ باہر تو بندہ اس اہتمام کے ساتھ نکلتا ہے، ہر ایک کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ ان کے اخلاق کتنے عمدہ ہے، ان کی زبان کتنی میٹھی ہے۔ وہی صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے حق میں اچھا ہو۔ کوئی مرد ہے وہ گھر والوں کے حق میں اچھا، بیوی کے حق میں اچھا شوہر بنے، بہنوں کے حق میں اچھا بھائی بنے، بیٹوں اولاد کے حق میں اچھا باپ بنے۔ کوئی خاتون ہے وہ شوہر کے حق میں اچھی بیوی بنے، بھائی کے لیے اچھی بہن بنے، اولاد کے لیے اچھی ماں بنے، اور بہو کے لیے اچھی ساس بنے۔ اور آپ نے اپنی مثال دی تم سب کے مقابلے میں میرا حسن سلوک سب سے بہتر ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ آج امت کے اوپر بیرونی مسائل تو ہیں، امت باطل کی سازشوں کا شکار تو ہے، لیکن امت اپنے اندرونی مسائل کا بھی شکار ہے، اور امت کے اندرونی مسائل میں بہت بڑا مسئلہ گھریلو انتشار ہے، ازدواجی مسائل ہیں۔ ایک مجلس میں ایک عالم دین کہہ رہے تھے ظلم صرف وہ نہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ظلم وہ بھی ہے جو گھروں میں بہنوں اور بیٹیوں پر ہو رہا ہے۔ اور ظلم کرنے والے بیرون میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر و مشرک ہیں، لیکن گھروں میں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم کرنے والے بھی مسلمان ہیں، ظلم سہنے والے بھی مسلمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں بہو پر زیادتی ہو رہی، بیوی پر ظلم ہو رہا ہے؟ کہیں معاملہ اس کے برعکس بھی ہے۔ ظلم کی بات آتی ہے تو عام طریقے پر لوگ سمجھتے ہیں بس مظلوم بولے تو بیوی ہوتی، مظلوم بولے تو بہو ہوتی، معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ کہیں کہیں شوہر نامدار بھی بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔
امارت شریعہ بہار کے چیف قاضی کے سامنے ایک خاتون روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے شوہر نے مجھ کو بہت مارا ہے، آپ اس کو بلا کر تنبیہ کیجیے۔ وہ قاضی روتی ہوئی آئی۔ اب ہم لوگ پنچایتوں میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی کوئی رو دے تو ہم لوگ کو لگتا ہے بیچارہ کتنا مظلوم ہے۔ کسی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر بہت جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے بھائی لوگ بھی روتے ہوئے آئے تھے، تو رو رہی تھی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کے شوہر کو بلاؤ۔ شوہر کو بلایا گیا، کہا بہت ظالم ہو، اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہو، اس کو مارتے ہو۔ اس نے اسی جگہ دارالقضا میں اپنی شرٹ، اپنا کرتا اتار دیا تو اس کی پیٹھ پر سارے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے یہ میری دھلائی کر کے آئی۔ تو عورتیں بھی کم نہیں ہوتی، کہیں شوہر مظلوم ہوتا ہے، کہیں بہو ظالم ہوتی ہے، ساس مظلوم ہوتی ہے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے، بندہ پریشان، رشتے بکھر رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور جب تک امت اپنے اندرونی مسائل کو حل نہیں کر لیتی، امت بیرونی مسائل کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اس لیے ضروری کہ نکاح سے پہلے ہمارے نوجوان ازدواجی زندگی سیکھیں، علماء اور ائمہ کی خدمت میں جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں۔ اور ہمارے بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح سے پہلے ہی اپنے بچوں کو زندگی کا راز سکھلائیں، ازدواجی زندگی کی باریکیوں سے ان کو آگاہ کریں۔ اگر سارے والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے لگے، ذہن سازی کرنے لگ جائیں، تو انشاءاللہ زندگی کے بعد، نکاح کے بعد کی زندگی میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی والدہ نکاح سے پہلے تربیت نہیں کرتی، نکاح ہو جانے کے بعد ہر ہفتہ ٹیوشن دیتی، تجھ کو جا کر کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ بہت سارے گھر محض والدہ کی شے پر ٹوٹ رہے ہیں، اور نکاح ہو جانے کے بعد اس بہو کی تربیت اب ساس کی ذمہ داری، اس لیے کہ اب یہ اس کی ماں ہے، تو وہ جس کا کام پہلے تربیت دینا تھا وہ بعد میں ٹیوشن دے رہی، اور جس کا کام بعد میں تربیت کرنا تھا وہ صرف تانا دے رہی ہے۔ تو ری امت ہو کے کا سکھائی سے کیا سیکھ کر آئی؟ ہمارے پنچ حضرات کا حضرت یہاں ایک بہت اچھا جملہ ہے، جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کوڑا کاغذ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اب یہ آپ کے حوالے، آپ اس کو اپنے ماحول میں ڈھال لو اور اس کو سب کچھ سکھا دو۔ یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کو کچھ موقع دینا چاہیے۔ ایک سفر میں مفتی اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے، تعجب کی بات ہے، نکاح ہو جانے کے بعد ساس چاہتی ہے پہلے ہفتے سے میری بہو پورے گھر کا نظام سنبھال لے۔ کہنے لگے کیسے ممکن ہے؟ جو تجربہ اس خاتون کو 30 سال ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد آیا ہے، اس کو 30 دن میں کیسے آ جائے گا؟ تو مسائل دونوں طرف سے، نوجوانوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور بزرگوں کی خدمت میں بھی کچھ گزارشات ہیں کہ وہ بھی بطور ماں باپ، بطور ساس اور سسر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، اور اپنے گھروں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ ان کا علم اور ان کا تجربہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان رکھا خوشگوار ازدواجی زندگی نوجوانوں کے لیے، خوشحال خاندانی نظام سارے افراد خانہ کے لیے۔ ایک نوجوان کا نکاح ہونے والا تھا، وہ اپنے والد صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں کیسے کامیاب ازدواجی زندگی گزاروں، مجھے اس کا راز بتلاؤ۔ تو والد صاحب نے کہا ایک کاغذ، ایک پینسل، ایک ربر لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا، کہا لکھو۔ اس نے کچھ لکھا، کہا مٹا دو۔ اس نے مٹا دیا۔ 2-3 مرتبہ لکھوایا اور مٹانے کے لیے کہا، اور پھر کہا دیکھو جب ازدواجی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کا کاغذ سفید رہے گا، پھر میاں بیوی سے کچھ غلطی ہوگی تو اس پہ سیاہ نقطہ آ جائے گا، عفو درگزر کے ربر سے اس کو صاف کر دیا کرنا، تو تمہاری زندگی کا کاغذ ہمیشہ سفید اور روشن رہے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی گرفت کرو گے، ایک دوسرے سے بدلہ لو گے، ایک دوسرے کو تانا دو گے، بار بار پنچایت بیٹھے گی، تو کچھ دنوں میں تمہاری زندگی کا کاغذ سیاہ ہو جائے گا۔ آپ پوچھئے دارالفتہ سے، دارالقضا سے، اصلاحی کمیٹی جمعیت علماء میں چلتی ہے،
मालेगांव में दारुल क़ज़ा कायम है, कभी चले जाइए महिला मंडल और पुलिस स्टेशन और यहाँ की मकामी अदालतों में, न जाने कितने मसाइल हैं जो घरेलू मसाइल हैं, जिनका हल कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है, उसके बावजूद लोग उस तरीके पर हल करने के बजाय वहां जाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह क्या है? इल्म नहीं, तरबियत नहीं, रहनुमाई का फुकदान है। इन सारे उन्वानात पर लोग गुफ्तगू भी नहीं करते। हालांकि इस मौजू पर माशाअल्लाह उलमाए किराम के बयानात हैं, बड़ी अहम बेश कीमत किताबें इस मौजू पर लिखी गई। हमारे मखदूम गिरामी मेहमान मुकर्रम तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को नए रंग व आहंग में उन्होंने पेश किया और हजरत की तालीफात और तसनीफात को आम करने का और शाये करने का उन्होंने बेड़ा उठाया। दो अहम किताबें हमारे प्रोग्राम के मौजू से मुताल्लिक है, एक है इस्लामी शादी और एक है तोहफ़े ज़ौजैन। PDF की शक्ल में इंटरनेट पर भी मौजूद है, आपको उनका मुताला करना चाहिए। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम की किताब है मिसाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सुनहरे उसूल, उसका मुताला करना चाहिए। मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब है मिसाली दुल्हन, उसका मुताला करना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान सीखें और बुजुर्ग हजरात सिखलाएं और अपने घर और ख़ानदान को मुंतशिर होने से बचाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, अफ़्व दरगुजर के साथ ज़िंदगी गुजारें। और अगर खुदा न खास्ता, देखिए इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पर्सनल फैमिली सिस्टम, दोनों की गुंजाइश है। ज्यादा कोशिश इस बात की होनी चाहिए सब मिलजुल कर रहे हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक में अल्लाह ने बरकत रखी, इसके बड़े फवायद हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आ जाए कि अब बात बनाए ना बने, निभाए ना निभे, तो फिर क्या करें? फिर मजबूरी के दर्जे में अपने बच्चों को अलहदा रिहाइश दे दें। और ज़रूरी नहीं है कि बाजू गली में घर लिया जाए, नया घर खरीद कर दिया जाए, उसी बड़े घर में भी प्राइवेसी के साथ चूल्हा अलग किया जा सकता है। और ये कोई मायूब और गुनाह की बात नहीं। हमारे बुजुर्ग हजरात माजरत के साथ बाज़ मरतबा वो देखते हैं कि घर इख्तिलाफ और इंतशार की आमाजगाह बना हुआ है, उसके बावजूद वो कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को अलग होने नहीं दूंगा। सवाल यह है कि जब बच्चों के दिल अलग हो चुके तो अब आप ज़ाहिरी तौर पर इकट्ठा करके रख कर उनको क्या करेंगे? तो मजबूरी के दर्जे में अलहदा हो जाने में अगर मसाइल का हल निकलता है तो उसमें हरज नहीं है। शायर ने कहा ना, मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। तो ये चंद गुजारिशात थी और इन्हीं मकासद के पेश नज़र गुज़श्ता कई सालों से सफ़ा फाउंडेशन खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी और खुशहाल ख़ानदानी निज़ाम के तहत मुतहर्रिक और फ़आल हैं। हमारे अहबाब इस सिलसिले में कोशिश और जिद्दोजहद कर रहे हैं। तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला दराज है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे अज़ाइम में ये बात है कि हम लोग काउंसलिंग सेंटर्स भी कायम करेंगे। इस उन्वान से कुछ मुफीद किताबचे भी शाये करेंगे और इस सिलसिले में जो भी कोशिश हो सकती है इंशाअल्लाह हम उसको बरूए कार लाएंगे। हमारे प्रोग्राम के इनेकाद में इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान का, मुसल्लियान का, नौजवानों का, बतौर ख़ास इदारे यासीन का और दीगर हजरात का बड़ा ताउन शामिल रहा, जिसकी बदौलत ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। मर्द हजरात की बनिस्बत कई गुना बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ लाईं और हम सब की ये सआदत मंदी के हमारे मेहमान मुकर्रम मखदूम गिरामी यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इतनी न सलाहियत और काबिलियत रखता हूँ और ना मेरी ये हैसियत है कि हज़रत की खिदमत में और हज़रत की मौजूदगी में मैं कुछ अर्ज़ करता, लेकिन हज़रत का हुक्म था और कहते हैं अल अम्रु फ़ौक़ल अदब। तो हज़रत की मौजूदगी में एक अपना सबक मैंने सुनाया है। ये चंद मेरी गुजारिशात थी। अब असल जो बातें होंगी इंशाअल्लाह हज़रत इरशाद फरमाएंगे और वो सारी बातें हमारे लिए इंशाअल्लाह मशाले राह होगी। मैं आज के इस प्रोग्राम में हज़रत की आमद पर अपनी और अपने साथियों की जानिब से दिली मसरत का इजहार करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में, सेहत में खूब बरकत अता फ़रमाए और उनकी बातों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ होने का मौका अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।